Constructivist theory or constructivism, like the word in itself tells us to construct knowledge or understanding. Now, constructivism is based on the fact, and it inculcates the idea that by reflecting on one's own experience, people construct their own understanding of the world they live in. When we say people reflect on the world which they are living in and then they develop their own ideas, what we basically mean is that every individual by nature is thinking and reflecting upon what is happening in the environment around, and this environment here in curriculum development deals with what kind of teaching and learning is to take place. So constructivism tells us that experiences are the key to learning of any individual, because on the basis of experiences we make any kind of considerations or any kind of ideas about the environment. Individuals, they generate their own rules and they develop their own mental models which help them to make sense of the world around them. Now, looking at constructivism, what it says is کہ ہر شخص اپنے مطابق اپنی environment کو دیکھتا ہے, اس environment کے بارے میں ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بارے میں اپنے آئیڈیاز کو بناتا جاتا ہے. اس انٹریکشن کے نتیجے میں وہ اپنے مینٹل میپس بناتا ہے, اپنے کانسیپٹس اور آئیڈیاز کو ڈیولپ کرتا ہے اور ایک ورلڈ ویو کو ڈیولپ کر لیتا ہے جس کو تبدیل کرنا بہت آسان نہیں ہوتا. لہٰذا ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس میں یا کریکولم ڈیولپمنٹ میں جب ہم کنسٹرکٹیوزم کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ کنسٹرکٹیوزم ڈیمانڈز دیٹ انٹریکشن ود دی انوائرمنٹ از دا کی ٹو لرننگ, اینڈ دس لرننگ ول ہیلپ ٹو میک اے ویو اباؤٹ دا ورلڈ. جب ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ انیبل کریں بچوں میں کہ وہ جو بھی کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں تھرو دی انٹریکشن ود دا انوائرمنٹ, دے میک اے سینس آؤٹ آف اٹ and they develop some kind of understanding which can be demonstrated. Constructivist learning kya hai? According to constructivism, learning is search for meaning. We interact with the environment, we interact with individuals in our classroom, and then we raise questions. جب ہم اپنی environment کے بارے میں یا ہونے والے مختلف قسم کے عوامل کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ ہماری کیوریوسٹی کو ظاہر کرتا ہے, یعنی ہم اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. جب ہم کسی بھی سوال کو اٹھاتے ہیں تو ہماری انٹویشن ہے کہ ہم اس کے بارے میں تمام جوابات کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ان جوابات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے نئے سوالات کو جنم دیا جا سکتا ہے. While we process the information, what we do is we develop an idea. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کسی بھی پلیٹ میں رکھا ہوا غائب ہوتا چلا جاتا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پانی کہاں گیا, یہ پانی کہاں گیا اور کس طرح سے گیا اور کیوں گیا. سو ایک سوالات کی چین بن گئی اور ان سوالات کے جوابات کو ایکسپلور کرتے ہوئے بچہ نئے آئیڈیاز کو سیکھ سکتا ہے. جب ہم کوئی بھی نئی انفارمیشن لیتے ہیں تو وہ ہماری پرانی انفارمیشن کے ساتھ مل کر ایک نیا مائنڈ میپ بنا دیتی ہے اور ہمارے ایک ورلڈ ویو میں تبدیلی آتی جاتی ہے جس کو کہ ہم پڑھنے یا لکھنے کا عمل یا سمجھنے کا عمل کہہ سکتے ہیں. نت نئے ایکسپیرینسز انیبل کرتے ہیں انڈیویجولز کو کہ وہ نت نئی معلومات کو اپنے ذہن میں جگہ بنا سکیں اور اس معلومات کے بارے میں فردر سوال کر سکیں. Constructivism, it promotes that curriculum is customized to the students' prior knowledge and hands-on problem solving, جس کی ہم نے پہلے بات کی کہ ہمارا پہلے سے موجود نالج نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک نیا سوال بنا کر اس کے بارے میں ایکسپلور کرتے ہیں یا پرابلم سالونگ کرتے ہیں کہ اس کے جواب کو کیسے معلوم کیا جائے. یہاں پر ایجوکیٹر اور ٹیچر ایجوکیٹر یا فیسیلیٹیٹر کا رول نہایت ہی اہم ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے بچوں کے پہلے سے موجود آئیڈیاز کو اور نئے سیکھے جانے والے آئیڈیاز کے بارے میں ایک کنیکشن بنانا ہے
اور بچوں کو ہیلپ کرنی ہے کہ ان دونوں کو کیسے کنیکٹ کیا جائے سو دیٹ دے کین ڈیولپ اے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ. ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو ٹیلر کرنا نہایت ہی ضروری ہے سو دیٹ ہم اسٹوڈینٹس کی نیڈس کے مطابق ان کو یوز کر سکیں رادر کہ ایک فکس اپروچ کے ساتھ پڑھائیں. لہٰذا چینجنگ آف ٹیچنگ میتھڈالوجیز اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف دا اسٹوڈنٹس از ویری امپورٹنٹ بیکاز وی ہیو ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو اینالائز. سوال کریں, کسی بھی چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیں, سوالات کو اٹھائیں, جو انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے اس انفارمیشن کو ڈسکرائب کر سکیں یا اس کو انٹرپریٹ کر سکیں اینڈ دین دے کین میک پریڈکشنز فار دا فیوچر. This theory and the curriculum which will be made out of this constructivist learning approach, it will heavily depend upon the open-ended questions, na ke closed-ended questions. What is your name? It is a closed-ended question. When we say, what do you think, why does it rain when there are clouds? So this is an open-ended question. Adding, what do you think? And how do you think something happens? In your opinion, how things are happening? These are all open-ended questions. So, constructivist approach میں جب ہم پڑھاتے ہیں یا کریکولم کے مطابق جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہمیں اپنے سوالات کو اوپن-اینڈڈ رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک فکس یا پری ڈیفائنڈ جواب نہ آئے بلکہ بچوں کو اس جواب کے بارے میں سوچنا پڑے. Then, at the same time, according to the curriculum, there has to be a dialogue between the teacher and the taught. یعنی ایک ڈائلاگ ہے, بچے سوال کرتے ہیں, ٹیچر جواب دیتا ہے, ٹیچر سوال کرتا ہے تو بچے جواب دیتے ہیں یا بچے آپس میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یعنی ون وے لرننگ نہیں ہے یا ون وے ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس نہیں ہے. The whole class sit together, discusses problems. It can be in the form of a small group, it can be in the form of a pair. So where students are discussing the issues, they are raising new questions, they are devising a strategy to find out the answers or to solve the problem. اور جب وہ پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں یا جواب معلوم کر لیتے ہیں ایکسپلور کرنے کے بعد تو وہ اس کو اینالائز کرتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یا اپنی کلاس میں اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. سو تمام کے تمام پروسیس میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور جو بھی کوئی کانٹینٹ جس کو کہ آپ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کی جانکاری بھی ڈیولپ کرتی جا رہی ہے.